بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں الباب الخامس 5ویں باب میں، کہ جو 5واں باب نبوت عامہ کے بیان میں ہے، وہاں پر چند فصول کو مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ فصل اول ادلہ لزوم بعثت کے بیان میں ہے۔ اچھا، دلائل لزوم بعثت میں سے اولین دلیل کو گزشتہ جلسے میں بیان کیا گیا کہ عرض ہوا کہ انسان معاشرتی مخلوق ہے اور کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے قانون کی ضرورت ہے، اور مقنن کے اندر چند شرائط ہونے چاہیے جو فقط پروردگار عالم کی ذات میں ہے۔ یہ دلیل اول جو معمولاً کتب میں بیان بھی ہوا ہے۔ البتہ یہ دلیل اپنی تمام تر افادیت کے باوجود ایک نقص کا حامل ہے۔ وہ نقص یہ ہے کہ اس دلیل کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات نبوت و شریعت اس صورت میں ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ ہوں، لہٰذا ان کو ایک معاشرتی زندگی کرنی پڑتی ہے اور معاشرتی زندگی میں قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ روئے زمین پر فقط ایک انسان ہو، ایک دو انسان ہو، خوب اس دلیل سے اس تنہا انسان کے لیے شریعت، نبوت، آسمانی وحی کی ضرورت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر فرض کیا کہ ایک انسان ہے تو معاشرہ نہیں ہے تو پھر قانون نہیں ہے۔ لہذا اس دلیل سے پتہ چلتا ہے جب انسانوں کی بھیڑ ہو تبھی نبی کی ضرورت ہے، لیکن اگر اکیلا انسان روئے زمین پر اگر فرض کرے تو اس دلیل سے حاجت نبوت و شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر روئے زمین پر فقط ایک بندہ بھی ہو تو بھی اسے وحی الہی، رہنمائی الہی کی ضرورت ہے۔ لہذا مصنف دلیل دوم کو ذکر کرتے ہیں۔ دلیل دوم یہ ہے کہ انسان معارف عالیہ کے لیے نبوت کا محتاج ہے، کیونکہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی سعادت حقیقی کو پائے تو سعادت حقیقیہ دو چیزوں کے اندر مضمر ہے۔ ایک معرفت کردگار، پروردگار عالم کی معرفت، اور دوسرا زندگی کے مصالح اور مفاسد سے آشنائی۔ اور ان دونوں امور کی معرفت انسان کامل طریقے سے فقط وحی اور تعالیم انبیاء کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ انسانی علوم جتنے بھی ہوں، جتنی بھی ترقی کرے بشر، لیکن اس کے باوجود ان دونوں چیزوں کے اندر کمال معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ حتیٰ وہ افراد کہ جو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں، مثلا جیسے سقراط، افلاطون، ارسطو، حتیٰ کہ ان افراد کو بھی دیکھا جائے تو ان کے لیے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال وہ میراث نبوت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ لہذا
بشر کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اگر کامل معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس تعالیم انبیاء ہونی چاہیے۔ اس بات کے لیے بہترین شاہد خود بشر کو آپ دیکھ لیں۔ جدید دنیا پر آپ نگاہ کریں، انسانی معاشرے کے اندر اقتصادی نظام کے لیے بڑے سے بڑے دو نظام ہیں۔ ایک کیپٹلزم کے سرمایہ داری نظام آپ کہتے ہیں جسے، اور ایک اشتراکی نظام کمیونزم۔ خوب یہ دونوں نظام آئے، لیکن بشر ان دونوں نظاموں کی تمام تر خصوصیتوں کے باوجود اپنی فلاح و بہبود کو نہیں پا سکا۔ سرمایہ داری نظام کے اپنے خود مفاسد، اور کمیونزم تو ایسے لگتا تھا کہ فقط خالی باتیں ہیں، عملی طریقے سے اصلاً قابل اجرا نہیں تھا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کمیونزم کا بڑا نعرہ لگاتے تھے، جب عملی طور پر ان کے ہاتھوں میں حکومت آئی تو ہزاروں قیود آئے دن بڑھاتے گئے، یہ نہیں یہ ہو، یہ نہیں یہ ہو، یہ نہیں یہ ہو، کہ خوب دیکھے عمل ان کا خود بیان کرتا ہے کہ یہ چیز مقام عمل میں قابل اجرا نہیں تھی۔ لہذا بندے کو تعلیم الہی کی ضرورت پڑتی ہے، کہ یہ تقریباً لب لباب ہے اس دلیل کا۔ حاجت الانسان الی المعارف العالیہ، انسان کی ضرورت، انسان کی حاجت معارف الہیہ کی طرف۔ ان اہم ما یحتاج الانسان الی التعرف علیہ لیکون ناجحا فی الوصول الی السعادۃ المطلوبۃ من حیاتہ امران۔ فرماتے ہیں کہ اہم ترین چیز کہ انسان محتاج ہے کہ اس کی معرفت پیدا کرے تاکہ وہ بندہ اپنی زندگی کی سعادت مطلوبہ تک پہنچ سکے، وہ دو امر ہیں۔ ایک المعرفت باللہ سبحانہ والتعرف علی مصالح الحیات و مفاسدها، ایک تو خداوند منان کی معرفت حاصل کرے، اور دو حیات اور زندگی کے مصالح اور مفاسد سے آشنا ہو۔ والمعرفت الکاملۃ فی ہذین المجالین لا تحصل للانسان الا فی ضوء الوحی و تعالیم الانبیاء۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنبوں کے اندر کامل معرفت انسان کے لیے حاصل نہیں ہو سکتی مگر وحی کی روشنی میں اور انبیاء الہی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ وَأَمَّا الْعُلُومُ الْإِنسَانِيَّةُ فَهِيَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِيهَا، علوم انسانیہ ان دونوں چیزوں میں کافی نہیں ہے۔ وَمِمَّا يُوَضِّحُ قُصُورَ الْعِلْمِ الْبَشَرِي فِي الْعُلُومِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَنَّ هُنَاكَ الْمَلَايِينَ مِنَ الْبَشَرِ يقطنون بلدان جنوب شرق آسیا على مستوى راكن في الصناعات والعلوم الطبيعية ومع ذلك فهم في الدرجة السفلى في المعارف الإلهية۔ فرماتے ہیں کہ علوم الہیہ میں علم بشری کے قصور اور کمی کو جو چیز واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ملیونوں کی تعداد میں بشر خوب ایشیا کے بعض علاقوں کے اندر جو رہتے ہیں اور صناعات اور علوم طبیعیہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود معارف الہیہ میں بالکل نچلے درجے کی ان کی معرفت ہے۔ فجلہم ان لم یکن کلہم، فرماتے ہیں کہ اکثریت ان میں، اگر ہم سارے کے سارے نہ بھی کہیں، فجلہم
عباد للاسنام والاوثان، بتوں کے اصنام کے بندے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں۔ وَبِبَابِكَ بِلَادُ الْهِنْدِ الشَّاسِعَةِ، ہندوستان کا وسیع علاقہ تمہارے سامنے ہے۔ وَمَا يَعْتَقِدُهُ مِئَاتُ الْمَلَائِينَ مِنْ أَهْلِهَا مِنْ قَدَاسَةٍ فِي الْبَقَارِ، ملینوں کی تعداد میں لوگ وہاں کے رہنے والے حتیٰ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کو مقدس شمار کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی معرفت کا حال ہے۔ اچھا، نعم هناك نوابغ من البشر عرف الحق عن طریق التفکر والتعقل، جی بعض نوابغ بشر ہے، فوق العادہ انسان ہیں جنہوں نے حق کو تفکر اور تعقل کے ذریعے سے پہچانا، کسقراط و افلاطون و ارسطو، ولکنہم اناس استثنائیون، لیکن یہ لوگ مستثنیٰ ہیں، چند لوگ ہیں۔ لا یعدون معیارا فی البحث، ان کو آپ معیار اور ملاک قرار نہیں دے سکتے گفتگو کے دوران۔ وَقَوْنُهُمْ عَارِفِينَ بِالتَّوْحِيدِ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى مَقْدَرَةِ الْآخِرِينَ عَلَيْهِ، خب ان لوگوں کا عارف بالتوحید ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دوسرے اس پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَلِ جِدًّا، بلکہ اس کا قوی احتمال ہے کہ ان یکون وقوفهم على هذه المعارف فی ظل ما وصل الیہم من التعالیم السماویہ عن طریق رسلہ سبحانہ وانبیائہ، اس بات کا قوی احتمال ہے کہ وہ لوگ جو ان معارف پر اطلاع پیدا کرتے ہیں در حقیقت ان تعلیمات آسمانی کے سائے میں ہے جو ان تک پہنچی تھی انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے۔ قال صدر المتعلہین، مرحوم آخوند صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اساطین الحکمہ المعتبرہ عند اليونانیین خمسہ، حکمت معتبرہ کے جو ستون ہیں وہ یونانیوں کے نزدیک 5 تھے، ایک امباز کولس و فیثاغورس و سقراط و افلاطون و ارسطاطالیس۔ وَلَقَدْ لَقِيَ فیثاغورس تلامیذ سلیمان بن داود علیہ السلام بمصر، کہتے ہیں فیثاغورس حضرت سلیمان کے شاگردوں سے مصر میں ملا، واستفاد منہم، اور ان سے استفادہ کیا، ان سے حاصل کیا۔ وَتَلَمَّذَ لِلْحَكِيمِ الْمُعَظَّمِ الرَّبَّانِي امباز کولس فرماتے ہیں کہ ایک حکیم معظم ربانی کے سامنے تلمذ کیا امباز کولس نے۔ وہ حکیم معظم ربانی کون؟ اور اس نے اخذ کیا تھا حضرت لقمان سے، الاخذ عن داود، کہ جس لقمان نے داود سے حاصل کیا تھا۔ پس امباز کولس نے ایک حکیم سے حاصل کیا علم، اس نے لقمان سے، اور لقمان نے حضرت داود سے۔ ثم سقراط اخذ من فیثاغورس، خوب سقراط نے پھر فیثاغورس سے حاصل کیا۔ وافلاطون عن سقراط، اور افلاطون نے سقراط سے۔ والآخذ ارسطاطالیس عن افلاطون، خوب ارسطاطالیس نے افلاطون سے لیا۔ وصاحبہ نیفا و20 سنہ، 20 اور کچھ سال اس کے ساتھ رہا، کہ ایسے ارسطو افلاطون کا شاگرد، افلاطون سقراط کا شاگرد، سقراط فیثاغورس کا شاگرد، اور فیثاغورس نے حضرت سلیمان نبی کے شاگردوں سے علم حاصل کیا تھا۔ خب پس معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے بھی کسی اور جگہ سے لیا۔ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى قُصُورِ الْعِلْمِ الْإِنسَانِ عَنْ تَشْخِيصِ مَنَافِعِ الْبَشَرِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ وَمَضَارِّهَا، وہ چیز جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم انسانی قاصر ہے کہ بشر کے منافع اور مفاسد کی تشخیص دے سکے، ان المجتمع الانسانی، یہ یدلو کا فاعل ہے۔ فرماتے ہیں وہ چیز جو دلالت کرتی ہے کہ بشر کا علم قاصر ہے منافع بشر کی تشخیص سے اور معاشرے کے منافع کی تشخیص سے اور اس کے مفاسد کی تشخیص سے، یہ بات ہے کہ ان المجتمع الانسانی، انسانی سماج
ما بلغہ من الغرور العلمی، تمام تر ان اکتشافات کے باوجود، وہ جو آج کل اتنا علمی غرور لیے ہوئے ہیں، ان تمام باتوں کے باوجود لم یکف بعد علی النظام الاقتصادی النافع، آج تک انہوں نے واقفیت پیدا نہیں کی ایک ایسے اقتصادی نظام کے بارے میں کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ فطائفۃ تزعم ان سعادت البشر فی نظام الرأسمالیہ، بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ بشر کی سعادت نظام رأسمالی میں ہے۔ رأسمالی یعنی وہی کیپٹلزم، سرمایہ داری نظام۔ والاقتصاد الحر المطلق، ایسا اقتصاد کہ جو آزاد ہے، جبکہ والاخری تدعی ان سعادت البشر فی النظام الاشتراکی، جبکہ بعض اور لوگ ادعا کرتے ہیں کہ بشر کی سعادت کمیونزم میں ہے۔ وسلب المالکیت عن ادوات الانتاج، آغا کمیونزم کی بنیاد یہ ہے کہ جو وسائل ہیں ان تمام وسائل سے آپ مالکیت کو سلب کریں، شخصی مالکیت نہ ہو۔ وتفویضها الی الدولۃ الحاکمہ، ملکیت فقط حکومت کی ہو، باقی کسی کی ملکیت نہ ہو، کہ دیکھیے یہ بھی غیر فطری عمل ہے۔ کما انہ لم یصل بعد الی وفاق فی مجال الاخلاق، اور دوسری طرف سے ابھی تک اخلاقیات کے بارے میں کسی اتفاق پر نہیں پہنچے۔ وقد تعددت المناہج الاخلاقیہ فی العصر الاخیر الی حد التضاد فیہا، خوب اس آخری زمانے میں، موجودہ زمانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی جو نظام ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہیں، حتیٰ کہ ان کے اندر بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے۔ بالآخر اخلاق کی بنیاد کیا ہو؟ خوب اخلاق کی بنیاد قدرت اور طاقت ہے، جس کے پاس جتنی طاقت اس کی مرضی، یا نہ اخلاق کا معیار ذاتی مفاد ہے، یا اخلاق کا معیار کوئی اور چیز ہے، کہ خود دیکھے فلسفے اخلاق میں مفصل گفتگو کرتے ہیں اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ وَأَيْضًا نَرَى، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان الانسان ما يدعیہ من العلم والمعرفہ، خوب انسان جو اتنے علم اور معرفت کے دعوے کرتا ہے، باوجود اس کے لم یدرک بعد عوامل السعادت والشقاء، آج تک درک نہیں کر پایا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس میں اس کی سعادت ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں جس میں اس کی بدبختی ہے۔ بشہادت انہ یشرب المسکرات، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسکر چیزوں کو، شراب وغیرہ کو یہ پیتا ہے۔ وَيَسْتَعْمِلُ الْمُخَدِّرَاتِ، خوب یہ دی کہ مخدرات جتنے بیچار صافین وغیرہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ وَيَتَنَاوَلُ اللُّحُومَ الضَّارَّةَ، نقصان دینے والا گوشت۔ كَمَا يُقِيمُ اقتصادَهُ عَلَى الرِّبَا، جیسے کہ اقتصادی اس کا پورا سسٹم سود پر چل رہا ہے۔ الذي هو عامل ایجاد التفاوت الطبقی بین ابناء المجتمع، کہ یہ بنیاد ہے، وہ عامل ہے کہ جس نے معاشرے کے اندر طبقاتی نظام کو جنم دیا ہے، یہی سود ہے جس نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ وفیما روی عن ائمۃ اہل البیت اشارات الی ھذا البرہان نأتی بنموذجین منہا، اہل بیت اطہار کے کلام میں اشارات پائے جاتے ہیں اس برہان کی جانب، ہم نمونے کے طور پر دو ذکر کرتے ہیں۔ قال الامام القاظم علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام کتاب العقل الجال میں یہ روایت منقول ہے، بہت ہی مفصل روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ یا ہشام، ما بعث اللہ انبیاءہ ورسلہ الی عبادہ الا لیأکلوا عن اللہ، اے شام، خدا نے انبیاء اور رسولوں کو لوگوں کی جانب نہیں بھیجا مگر یہ تاکہ وہ خدا کی جانب سے معرفت لے کر آئیں، خدا کی معرفت کروائیں۔ فَأَحْسَنُهُمْ اسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً، سب سے بہترین بندہ جنہوں نے ان کی استجابت کی اور ان کی بات کو مانا وہ ہے جو سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْلًا،
امر خدا سے سب سے زیادہ آشنا وہ ہے جو سب سے بہتر عقل رکھنے والا ہے۔ وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلًا أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو سب سے زیادہ عقل میں کامل ہے وہ سب سے زیادہ درجے کے لحاظ سے بالاتر ہے دنیا اور آخرت میں۔ ایک یہ، دوسرا وقال الامام الرضا علیہ السلام لم یکن بد من رسول بینہ وبینہم معصوم یؤدی الیہم امرہ ونہیہ وادبہ، کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اور خدا کے درمیان چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک رسول معصوم ہو جو ان کی طرف امر و نہی و ادب الہی کو پہنچائے، وَيُوقِفَهُمْ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ إِحْرَازُ مَنَافِعِهِمْ وَدَفْعُ مَضَارِّهِمْ، ان کو واقف کرے ان چیزوں پر کہ جن چیزوں کے ذریعے سے ان کے منافع ان کے لیے ظاہر ہوں اور جن چیزوں کے ذریعے سے مضرات مفاسد کا پتہ چلے۔ اذ لم یکن فی خلقہم ما یعرفون به ما یحتاجون الیہ، خوب اس لیے کہ اذ لم یکن فی خلقہم ما یعرفون به ما یحتاجون الیہ، ان کی تخلیق میں وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ان تمام چیزوں کی معرفت حاصل کریں کہ جن کی ان کو ضرورت ہے، کہ یہ دلیل دوم تھا۔ اس کے بعد والی فصل کا بھی مطلب میں نے ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ ظاہرا نہیں کیا، چلے اس کو جلسے آئندہ پر رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔